کسی نے مسئلہ یہ پوچھا تھا، ایک آدمی مکہ میں ہے، وہ طائف زیارت کے لیے گیا، پھر واپس وہ مکہ آیا. تو جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا تو پھر زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، تو بعض لوگ طائف جاتے ہیں. تو اب طائف جانے کے بعد جب دوبارہ مکہ آئے گا تو وہ اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ چونکہ طائف یہ میقات سے باہر ہے، اور جب آدمی میقات سے باہر چلا جائے پھر دوبارہ مکہ آنے کے لیے اس میقات سے گزرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے، حج کی نیت سے آئے گا. یہ واجب ہے. اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 میقات بنائی ہیں حج یا عمرہ کرنے والوں کے لیے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس میقات سے گزر کے مکہ جانا چاہے گا، یعنی مکہ درمیان میں ہے، میقات اس کا احاطہ کیے ہوئے 5 پوائنٹس ہیں. تو جب بھی آدمی اس میقات سے گزر کے مکہ آئے گا تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میقات سے پہلے وہ عمرے کی یا حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کی، عمرے کے لیے جا رہا ہے تو عمرے کی نیت کرے، اور اس کے بعد پھر وہ میقات کو پار کرے اور مکہ آئے. اب مثال کے طور پہ کوئی پاکستان سے جا رہا ہے بائی پلین، تو جدہ ایئرپورٹ پہ جہاز اترتا ہے، تو جدہ آنے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جہاز میں اعلان ہو جاتا ہے کہ ابھی میقات آنے والا ہے، تو آپ لوگ نیت کر لیں. کچھ لوگ تو یہیں سے نیت کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ جہاز میں بیٹھ کے نیت کر لیتے ہیں، اور کچھ انتظار میں ہوتے ہیں کہ میقات کے قریب پہنچ کے نیت کریں گے. تو آپ گھر سے نیت کر کے چلے جائیں، ایئرپورٹ سے کر لیں، جہاز میں بیٹھ کے کر لیں، لیکن میقات کے آنے سے پہلے نیت ضروری ہے. تو آپ اس وقت اعلان ہوتا ہے تو اس وقت آپ نیت کر لیں. آپ نے چادریں توڑی ہوئی ہیں، یہ ضروری ہے. اگر آپ بغیر نیت کیے میقات سے گزر گئے اور جدہ ایئرپورٹ اتر گئے تو آپ کو پھر ایک دم دینا ہوگا، ایک بکرا حرم میں قربانی کرنی ہوگی، بکرا دمبا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ واپس میقات پر آئیں اور پھر نیت کر کے جائیں تو پھر دم دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہیں سے عمرہ کریں گے تو پھر دم لازمی دیں گے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی میں یہاں سے چلا گیا عمرے کے لیے، جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گیا، میں نے نیت نہیں کی، میں نے سوچا کہ جدہ ایئرپورٹ میں جا کے وہیں سے میں احرام باندھ لوں گا، وہیں سے نیت کر کے جاؤں گا، تو اس طرح دم دینا پڑے گا، کیونکہ میقات سے پہلے جو ہے وہ نیت کرنا ضروری ہے. ہاں، ایک آدمی مثال کے طور پہ یہاں سے جدہ جا رہا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں جا رہا ہے، جدہ میں اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے، سوچا یہ ہے کہ وہاں جاؤں گا، رکوں گا، پھر وہاں سے عمرے کے لیے چلے جاؤں گا، تو اس کے لیے پھر نیت ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ عمرے کی نیت سے نہیں جا رہا، وہ حرم میں نہیں جا رہا، وہ جدہ جا رہا ہے. جیسے یہاں سے بھی بعض لوگ جو جدہ میں جاب کرتے ہیں تو یہاں سے جب جاتے ہیں عمرے کی نیت تھوڑی جاتے ہیں، وہ جدہ جا رہے ہوتے ہیں. تو جدہ تو مکہ سے الگ ہے، حرم سے باہر ہے، تو اگر صرف جدہ جانے کی نیت ہے تو اس کے لیے پھر نیت ضروری نہیں ہے. لیکن اگر جدہ میں اس نے رکنا نہیں ہے، کسی رشتہ دار کے پاس نہیں جانا، بلکہ جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے وہاں سے مکہ جانا ہے، جیسے عام طور پہ عمرے والے جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ میقات سے پہلے وہ نیت کرے گا. اگر اس نے نیت نہیں کی تو پھر اس کو دم دینا پڑ جائے گا. یا پھر یہ ہے کہ وہاں سے واپس میقات تک جائے، اس کے لیے پھر کافی لمبا سفر کرنا پڑے گا، میقات کی حدود سے باہر نکلے، پھر نیت کر کے پھر اندر جائے اور مکہ جائے گا، تو پھر دم دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میقات سے جو بھی گزرے گا اور اس نے مکہ جانا ہو، حرم میں جانا ہو، تو اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت کر کے عمرہ یا حج کرنا ضروری ہے. اگر وہ نیت نہیں کرے گا تو دم دینا پڑے گا، چاہے وہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ اس پر بہت سے لوگوں نے کہا یار میں تو طائف میں رہتا ہوں اور طائف میں جاب کرتا ہوں، وہاں سے میں مکہ آ رہا ہوں، تو کیا مجھے بھی نیت کرنی پڑے گی؟ میں تو اپنے آفس کے سلسلے میں مکہ آ رہا ہوں. تو یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ آفس کے کام سے مکہ آئیں، آپ شاپنگ کرنے کے لیے مکہ آئیں، کسی بھی مقصد کے لیے آئیں، جب آپ میقات کو پار کریں گے تو آپ کو عمرہ کرنا اور نیت کرنا ضروری ہے. پھر آپ بے شک اس کے بعد آپ وہاں شاپنگ کرتے ہیں، آفس کے کام سے آتے ہیں. اس میں بعض لوگوں نے کہا یار میں تو روزانہ جاتا ہوں، آفس کے کام سے روزانہ جاتا ہوں. کسی نے کہا میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں طائف میں ہوتا ہوں، وہاں سے ٹیکسی پہ مسافروں کو مکہ لے کر آتا ہوں، دن میں ایک دفعہ، کبھی دن میں 2 دفعہ چکر لگتا ہے، 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ ہے طائف سے مکہ، 1-1.5 گھنٹے کا، تو کیا میں ہر دفعہ آ کے عمرہ کروں گا؟ تو اس میں پھر علماء نے گنجائش دی ہے. چنانچہ بنوری ٹاؤن کا بھی اس بارے میں فتویٰ ہے اور جامعہ دارالعلوم کراچی کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر کسی شخص کو بار بار مکہ آنا پڑتا ہے، میقات سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کوئی اپنے آفس کے کام سے، آفس والے اس کو روزانہ بھیجتے مکہ، کہ ان کا ایک آفس مکہ میں ایک طائف میں، تو اس کو مکہ روزانہ آنا پڑتا ہے، دن میں 2 دفعہ آنا پڑتا ہے، دن میں 3 دفعہ آنا پڑتا ہے. کوئی وہاں سے پیسنجرس کو لے کر آتا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ عمرہ نہ کرے، عمرے کی نیت نہ کرے، وہ اپنے کام سے آئے پھر واپس چلا جائے. کیونکہ جہاں پر بھی شریعت کی طرف سے کہیں حرج لازم آ رہا ہو، حرج کا مطلب یہ ہے کہ تنگی، مشکل، مشقت میں انسان پڑ رہا ہو، تو ایسی صورت میں کچھ گنجائش مل جاتی ہے. تو یہاں پر بھی علماء پھر گنجائش دیتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں عمرہ بہت آسان تھا، اب بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ پہلے رش نہیں ہوا کرتا تھا. آج سے آپ 20-30-40 سال پہلے چلے جائیں، عمرہ تھوڑی دیر میں ہو جایا کرتا تھا. اب تو پورا سال اتنا رش رہتا ہے کہ 4-5 گھنٹے تو آپ کو عمرے میں لگ جاتے ہیں.
طواف میں اچھا خاصا رش، پھر وہاں سے آپ، کیونکہ عمرے میں کیا ہے، آپ پہلے حرام باندھنے کی نیت کریں گے، پھر پہلے 7 چکر طواف کے کریں گے بیت اللہ کے، پھر نماز پڑھیں گے، وہاں سے پھر صفا مروہ کے لیے سعی کے لیے جائیں گے، صفا مروہ کی طرف رش ہی رش چل رہا ہوتا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد آپ نے سر منڈانے جانا ہے، اب کسی دکان میں جائیں گے وہاں رش لگا ہوا ہے مثال کے طور پہ، وہاں پہنچنے تک آپ کو اچھا خاصا ٹائم لگے گا، اگر آپ کو واش روم جانا پڑ گیا تو واش روم کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو چونکہ رش بہت زیادہ رہتا ہے اس وجہ سے اس زمانے میں عمرہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اب ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ پیسنجر کو لے کر آیا مکہ میں، چھوڑ دیا، اب اس کو یہ کہا جائے کہ تم نے عمرہ ہر روز کرنا ہے، تو ہر روز کے 4-5 گھنٹے اس میں لگ جائیں گے، یہ دن میں 2 دفعہ آتا ہے، تو چونکہ یہ بہت مشکل کام ہو گیا تو اس لیے اس زمانے میں پھر علماء نے گنجائش دی ہے کہ جس کا بار بار مکہ کا چکر لگ رہا ہے تو اس کے لیے بے شک وہ عمرہ بے شک نہ کرے، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے عام ایک عمرہ کرنے والا شخص ہے، اس کے لیے پھر لازم اور واجب ہے کہ جب بھی وہ میقات سے گزرے گا، جیسے طائف گیا زیارت کے لیے، تو اب اس کو بار روزانہ تھوڑی آنا ہے، طائف زیارت کے لیے کتنے دفعہ جائے گا، ایک ہفتہ مکہ میں رکا ہے تو ایک دن چکر لگا کے آئے گا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عمرہ کرے گا۔ تو میقات سے باہر کا حصہ، جب آدمی میقات سے باہر نکلے گا تو واپس آنے کے لیے احرام کے ساتھ عمرہ یا حج لازم ہوتا ہے۔ جدہ ایسا نہیں ہے، کسی آدمی نے کہا کہ یار میں تو جدہ میں رہتا ہوں اور جدہ سے میرا آئے دن چکر لگتا ہے مکہ کا، تو جدہ میقات کے اندر آتا ہے، لہذا جدہ سے جو مکہ آئے گا اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ جو علاقے میقات کے اندر آتے ہیں تو بے شک آدمی وہاں مکہ سے چلا جائے گا تو دوبارہ آنے کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہوتا۔ حرم سے باہر ہے، اصل میں 3 حدود ہیں، 3 جگہیں، ایک حرم ہے بالکل درمیان میں جس کے اندر مکہ آ جاتا ہے، مکہ کا اکثر حصہ حرم میں آتا ہے، حرم کی حدود سے باہر کا حصہ جو ہے وہ حل کہلاتا ہے، ہے لام ہے زیر لام حل، مکہ کے باہر کا حصہ، حرم کے باہر کا حصہ، لیکن وہ حصہ میقات کے اندر آتا ہے۔ پھر تیسری جگہ آفاق کہلاتی ہے جو میقات سے بھی باہر ہے، تو جو آدمی میقات کے باہر رہتا ہے آفاقی کہلاتا ہے، جیسے ہم پاکستان کے آفاقی ہیں، ہم میقات سے باہر ہیں، ہم جب بھی حرم جائیں گے تو ہم نے عمرہ کرنا ہوگا احرام کے ساتھ، لیکن جو آدمی میقات کے اندر رہتا ہے، حرم سے باہر رہتا ہے، درمیان کی حدود ہے جس کو حل کہتے ہیں، وہاں کا شخص اگر مکہ جانا چاہے تو اس کے لیے احرام کے ساتھ عمرہ لازم نہیں ہے، جیسے جدہ کا علاقہ ہے تو جدہ حل میں آتا ہے، ایسے عرفات ہے، عرفات بھی حرم سے باہر ہے لیکن حل میں آتا ہے، تو بعض لوگ مکہ کے لوگ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں مکہ میں تو وہاں سے پھر وہ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو عرفات میں بھی گھما کے لاتے ہیں، تو عرفات جب گئے تو حرم سے تو باہر نکل گئے لیکن وہ میقات کے اندر ہیں، تو لہذا عرفات سے جب واپس مکہ آئیں گے تو ان کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ البتہ طائف جو ہے یہ میقات سے باہر ہے، تو جب طائف جائیں گے تو وہاں سے جب مکہ آئیں گے تو ان کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہوگا۔ مدینہ منورہ بھی میقات سے باہر ہے، تو اس لیے مدینہ جائیں گے تو لازمی وہاں سے جب مکہ آئیں گے تو عمرہ لازم ہوگا۔ تو یہ حدود ہیں، اور یہ جو وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے مسجد عائشہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی مکہ میں ہے عمرہ کے لیے گیا، اب اس نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر چکا ہے، 2 دن گزر گئے، اب اس نے سوچا میں دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے پھر لازم ہوتا ہے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نکلے، حرم کی حدود سے باہر نکل کے وہ نیت کرے گا احرام پہن کے، پھر دوبارہ آئے گا تو عمرہ کر سکے گا۔ حرم کے اندر رہتے رہتے وہ عمرہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کے لیے کیا ہے، مسجد عائشہ، تو مسجد عائشہ جو ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو بڑا عمرہ کرائیں گے، اصل میں جو ٹریول ایجنٹ یہ جو ہوتے ہیں نا، عمرہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو ایسے بس الفاظ کے ذریعے سے بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جائیں گے تو ہم آپ کو بڑا عمرہ کرائیں گے، تو عمرہ ایک ہی ہوتا ہے، بڑا چھوٹا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں کروائیں گے، ہم آپ کو جعرانہ سے کرائیں گے، جعرانہ یہ بھی حرم کی حدود سے باہر ہے، تو فاصلہ زیادہ ہے، بس باقی عمرہ وہی ہے، چاہے آپ جعرانہ سے کریں مسجد عائشہ سے کریں۔ اصل میں حرم کی حدود سے جب آپ باہر نکلنا چاہیں گے نا مکہ میں، تو سب سے قریب کی جگہ مسجد عائشہ ہے، جس میں کم سے کم آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ مسجد حرام سے آپ مسجد عائشہ جائیں گے، سب سے قریب یہ حصہ ہے جو حرم سے باہر ہے، باقی جعرانہ یا اور بعض علاقے ہیں بہت تھوڑے دور کے ہیں، اس میں زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، تو اس سے عمرہ کوئی بڑا نہیں ہو جائے گا، عمرہ وہی رہے گا، سفر لمبا ہو جاتا ہے، سفر لمبا ہے، مشقت زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے مشقت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ثواب زیادہ مل جائے، لیکن عمرہ وہی رہے گا۔ تو جو آدمی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ حرم کی حدود سے باہر نکلے، تو وہیں رہتے ہوئے وہ عمرے کی نیت نہیں کر سکتا، اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد عائشہ جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہیں وہ اس کی حد بندیاں ہیں جس کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور بہت سے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، بہت سے لوگ۔ ابھی اس دن مجھ سے کسی نے مسئلہ واٹس ایپ پہ میسج کیا، اس نے کہا کہ کچھ افراد میرے رشتہ دار آئے ہیں، وہ مکہ پہنچ گئے، انہوں نے کوئی احرام کچھ نہیں پہنا ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ آ گئے، ہوٹل میں آ گئے، اب یہاں سے ہم مسجد عائشہ جائیں گے اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ان کو تو دم دینا ہوگا، کیونکہ جب یہ میقات سے گزرے ہیں نا پاکستان سے آتے ہوئے، تو اس وقت انہوں نے نیت نہیں کی، احرام نہیں باندھا، ایسے ہی آ گئے جدہ میں ایئرپورٹ آ گئے، وہاں سے مکہ کے ہوٹل پہنچ گئے، تو دم تو لازم ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو مکہ میں پہلے سے موجود ہے، جو عمرہ کر چکا ہے، اب اس نے دوسرا عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے مسجد عائشہ جائے گا۔ جب وہ پاکستان سے جا رہا ہے، اس نے پہلا عمرہ ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے میقات سے پہلے اس کو نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے نیت نہیں کی تو دم آئے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دوبارہ وہاں میقات سے باہر جائے، سفر کرے، اور وہاں جا کے پھر عمرے کا احرام باندھ کے پھر واپس آئے گا، تو پھر دم معاف ہو جائے گا، گناہ تو ہوا لیکن دم معاف ہو جائے گا، استغفار کرے اور عمرہ کر لے۔ تو یعنی اتنی بڑی بڑی لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ میں جب یہاں سے جا رہا تھا تو
اس نے مجھ سے پوچھا، جو ایئرپورٹ میں بندہ تھا نا، اس نے کہا کہ بھئی احرام کہاں ہے؟ سامان میں تو نہیں. میں نے کہا میرے ہاتھ میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا بعض لوگ جو ہے نا اپنے لگیج میں احرام رکھ دیتے ہیں اور وہ احرام چلا جاتا ہے ان کے ساتھ، اور یہاں سے بغیر احرام کے جاتے ہیں جدہ. اب جب لگیج میں آپ نے سامان ڈال دیا نا تو وہ تو جہاز کے نیچے چلا گیا. اب وہ آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے. جب جدہ ایئرپورٹ میں جہاز اترے گا تو وہاں پر آپ کا وہ سامان آپ کو ملے گا. تو آپ نے میقات پار کر لیا بغیر احرام کے تو دم لازم آ گیا. تو بعض لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، بعض لوگ بھولے سے ڈال دیتے ہیں سامان میں. تو سامان میں کبھی احرام نہیں ڈالنا چاہیے. احرام ہمیشہ آدمی یا تو پہن کے جائے، اگر راستے میں پہننا ہے تو اپنے ہاتھ میں ہینڈ کیری میں اپنے ساتھ رکھے تاکہ جہاز میں اس کو تبدیل کر سکے، یا راستے میں کہیں اسٹے ہے اس کا تو وہاں تبدیل کر سکے. اگر لگیج میں چلا گیا تو پھر تو آپ پر دم آ گیا، کیونکہ اب تو آپ کو جدہ پہنچ کر ہی وہ ملے گا اور آپ وہاں تک بغیر نیت کے جا رہے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد اب احرام پہنیں گے تو دم تو دینا پڑ گیا. تو یہ بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، لوگ کر جاتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں. سیکھ کر جانا چاہیے. جو عمل بھی کرے، خاص کر کے حج اور عمرے کا معاملہ تو ایسا نا کہ ہمارے یہاں تو ہے نہیں نا، وہ تو وہاں جانا پڑتا ہے اس کے لیے، تو وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ یہ سیکھ کر کریں. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ لازم کر دیا ہے حاجیوں کے لیے کہ جو آدمی بھی حج پہ جائے گا تو اس کو حاجی کیمپ میں جا کے ٹریننگ لینی پڑے گی. پہلے میرے خیال سے لازم نہیں تھا. اس کے بغیر اس کو پاسپورٹ ہی نہیں دیتے. وہاں باقاعدہ اس کی انٹری ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر روزانہ کلاس لگتی ہے. حج کے دنوں جب شروع ہو جاتے ہیں نا، حج کے دن لوگ جانا شروع ہوتے ہیں تو روزانہ وہاں پر حج کی ٹریننگ ہوتی ہے روزانہ، اور اس میں جو ہے حاضری لگانی ضروری ہے. اس وقت تک وہ گورنمنٹ پاسپورٹ نہیں دیتی ہے. تو یہ اچھا انہوں نے اقدام کیا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے وہ لوگ سمجھاتے ہیں حاجی کیمپ میں کہ حج آپ نے کیسے کرنا ہے. تو آدمی روزانہ جا کر بھی سیکھ سکتا ہے. اور یہ چیز ایک دفعہ بھی سیکھنے کی نہیں. آدمی حج پہ جائے نا تو ایسا نہیں کہ ایک کلاس لے لی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کئی دفعہ کلاس لے گا، پھر جا کے اس کے ذہن میں بیٹھے گا. ایک دفعہ کلاس لینے سے بھی نہیں بیٹھتی باتیں. تو اس میں بڑی کوتاہی ہے. بہرحال یہ جو میں نے مسئلہ بتایا نا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے. اور اصل میں جو اعتراض کرنے والے بہت سے حضرات وہ ہیں جو اہل حدیث حضرات ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے مسائل کو نہیں مانتے. تو اس لیے انہوں نے بڑے شد و مت کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ یہ مسئلہ غلط بتایا، اس طرح مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی وہ عمرے کی نیت سے نہیں جا رہا تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عمرے کا احرام باندھے. یہ تو اس کے لیے ہے جو عمرے کی نیت سے جا رہا ہوں مکہ، اس کے لیے ضروری ہے. ایسی بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آدمی بھی مکہ جائے گا، جس نیت سے بھی جائے گا، جس کام سے بھی جائے گا، اس کے لیے احرام کے ساتھ عمرہ یا حج کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر دم لینا پڑے گا. صرف اس صورت میں نے کہا ہے کہ جس کا بار بار آنا جانا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس زمانے کے علماء نے اس کو چھوٹ دے دی ہے، گنجائش دے دی ہے کہ بے شک وہ پھر روزانہ عمرہ نہ کرے. لیکن جو روزانہ کی بنیاد پہ نہیں جاتا ہے یا کثرت سے نہیں جاتا ہے تو اس کے لیے عمرہ